أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ دو رکوع اس مقام پر ایک ہی عنوان اور موضوع کے متعلق ہیں، انفاق فی سبیل اللہ۔ گزشتہ جو رکوع گزرا اس میں چند ایک مثالیں بیان کی گئی ان لوگوں کی جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ان لوگوں کی بھی جو ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، اے ایمان والو انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، طیبات پاکیزہ چیزیں۔ تو طیبات میں دو شرطیں، نمبر ایک کہ جو اللہ کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے وہ رزق حلال ہو، طیب حلال۔ نمبر دو، حلال میں سے بھی عمدہ، اعلیٰ، جو چیز اللہ کے لیے دے رہے ہیں وہ ردی نکمی نہ ہو بلکہ اعلیٰ کوالٹی کی۔ یہ ہے طیب کا معنی، طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا۔ اب کمائی کے ذریعے صنعت و تجارت اور زراعت اور ملازمت، ان سب چیزوں میں جب شریعت کے مقرر کردہ نصاب کو یہ اموال پہنچ جائیں تو ان میں سے خرچ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ وَمِمَّا، اور اس چیز سے، اخرجنا لکم من الارض، جو ہم نے نکالنی تمہارے لیے زمین سے، زمین سے نکالنی، پیداوار، تجارت اور اس کے ساتھ زراعت۔ زراعت میں سے بھی اللہ کے لیے خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور نہ تم ارادہ کرو گندی چیز کا۔ خبیث یہ طیب کے الٹ ہے۔ اس کی تفسیر میں دو باتیں ہیں، نمبر ایک کہ جو چیز اللہ کے لیے دے رہے ہیں وہ حلال ہو، خبیث نہ ہو، حرام نہ ہو۔ نمبر دو کہ وہ نکمی اور نکاری نہ ہو۔ منہ تنفقون، اسے تم خرچ کرتے ہو، نکمی چیز یہ اللہ پاک کو پسند نہیں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں تم اس کو پکڑنے والے، نہیں تم خود اس کو لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس میں، آنکھیں بند کر لو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی حمید، غنی بے پرواہ، حمید بہت زیادہ خوبیوں کا مالک ہے۔ اگر کوئی تمہیں نکمی چیز دیتا ہے تو تم اس کو خوشی سے قبول نہیں کرتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی محتاجی اور فقر
اس حد کو پہنچ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے چلو اچھی چیز نہیں تو نکمی سے، اس قدر وہ محتاج ہو چکا ہے. یا پھر زبان سے بول نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، دل سے تو راضی نہیں ہے، لیکن اس قدر اس آدمی کا احسان مند ہے کہ زبان سے بول کے کچھ کہہ نہیں سکتا، بس آنکھیں بند کر کے لے رہا ہے، دل میں چاہتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے مناسب نہیں، خود لینے نہیں چاہتے اور دینے کے لیے وہ نکمی اور نکاری چیز ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں اتری. ہم کھجوروں والے تھے تو ہر آدمی اپنے درختوں میں سے زیادہ یا کم درختوں کے مطابق لے کر آتا تھا. کوئی آدمی ایک خوشہ اور کوئی 2 خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیتا. اہل صفہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا. اہل صفہ جو مسجد نبوی میں طالب علم تھے، مسافر پردیسی، کوئی حبشہ سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی روم سے آیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے. تو ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی تو وہ خوشے کے پاس آ کر اپنے عصا سے، اپنی لاٹھی سے ضرب لگاتا تو اس میں سے نیم پختہ اور پختہ کھجوریں گر پڑتی، کھجوریں، اور وہ کھا لیتا. کچھ لوگ جنہیں نیکی میں رغبت نہ تھی، شوق نہ تھا، وہ نکمے اور ردی خوشے لے آتے، اور ایسے خوشے جو بالکل ناقص ہوتے تھے انہیں لٹکا دیتے. چلو اصحاب صفہ ہیں، یہ کھا لیں گے. اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، طیب چیزوں سے خرچ کرو. یہ نکمی چیزیں لا کر جو لٹکا دیتے ہو یہ تو اللہ پاک کو پسند نہیں. یہ حدیث پاک جامع ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 2987. خود لینا نہیں چاہتے تو جو چیز اللہ پاک کے لیے دے رہے ہیں اس میں 2 صفتیں ہوں. نمبر 1 کہ وہ حلال ہو، نمبر 2 اعلیٰ اچھے معیار کی. یہ 2 صفتیں. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، ڈراوا دیتا ہے. الفقر، فقر کا. شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم محتاج ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے. یہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور حکم دیتا ہے تم کو بالفحشاء، بے حیائی کا. بے حیائی کے کاموں پر وہ انسان کو دلیر بناتا ہے، رغبت دلاتا ہے کہ خرچ کرو، اس میں یہ فائدہ ہے، تمہاری شہرت ہو جائے گی، تمہاری ناموری ہو جائے گی. تو برائی کے کاموں میں وہ ابارتا ہے، نیکی میں کہتا ہے نہ دو ورنہ محتاج ہو جاؤ گے، تمہاری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ یعدکم، تمہیں وعدہ دیتے ہیں بخشش کا اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والے ہیں. اللہ پاک بہت وسیع علم والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوب جانتے ہیں جو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور اس کے خرچ کو ضائع نہیں بلکہ مزید برکتوں سے نوازا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے نا تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے، اس کو اور دے. فرشتہ دعا کرتا ہے. اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو ہلاک کر دے. ایک دعا کر رہا ہے خرچ کرنے والے کے حق میں،
یا اللہ اس کو اور عطا فرما، اور جو ہاتھ رو کر ہے اس کے حق میں ایک فرشتہ بد دعا کر رہا ہے، یا اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے، تلف کر دے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کچھ بھی کم نہیں کرتا، کم نہیں کرتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک نہایت ہی خوشی کی بات میں آپ سے عرض کر دوں، آج بھی اللہ کی توفیق سے کچھ ایسے بندے موجود ہیں جو اپنی کمائی کا تیسرا حصہ اللہ کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ 300 کمایا تو 100 فی سبیل اللہ، 3000 کمایا تو 1000 اللہ کے لیے، 3 لاکھ کمایا تو 1 لاکھ صدقہ۔ الحمدللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہیں جو 100 میں سے 10 روپے، 2.5 روپے زکوٰۃ ہے سال کے بعد، لیکن وہ 10 دے رہا ہے۔ اللہ پاک برکتوں سے نوازتا جا رہا ہے، اور تا قیامت ایک جماعت حق والی موجود رہے گی، ہر دین کے مسئلے پر عمل کرنے والے اللہ کے فضل سے تا قیامت موجود رہیں گے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ پاک دیتے ہیں حکمت۔ حکمت کیا؟ دین کی سمجھ، خرچ کرنے کی سمجھ، کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، دین کے لیے یا بے حیائی کے لیے، یہ سمجھ بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اور من یؤت الحکمت، جسے حکمت مل گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بڑی خیر مل گئی۔ جیسے حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی کتاب سیکھتا، سکھاتا، پڑھتا، پڑھاتا ہے۔ یہی وہ خیرن کثیرہ ہے جس کو یہاں اللہ پاک نے حکمت سے تعبیر فرمایا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقلوں والے۔ عقلوں والے، الباب یہ جمع کا صیغہ ہے، تو ترجمہ بھی جمع والا۔ عام طور پر اس کا ترجمہ وہ واحد والا کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ لفظ جمع ہے، عقلوں والے۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمین من انصار۔ اور جو بھی تم خرچ کرو کسی خرچ سے یا نظر مانو نظر سے، بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ نظر کیا ہے؟ کہ اپنے اوپر ایسی چیز لازم کر لینا جو شریعت نے لازم نہیں کی، کہ میں اتنا خرچ کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا اپنے اوپر۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تنظروا، نظر نہ مانا کرو۔ نظر اللہ کی تقدیر کو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ ہاں انما یستخرج بہ من البخیل، بخیل آدمی سے نظر کے ذریعے مال کو نکالا جاتا ہے، بخیل آدمی سے۔ پھر اگر کوئی نظر مان لیتا ہے تو اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک نیکی کی نظر ہے اور دوسری نافرمانی کی۔ جو نیکی کی نظر ہے اس کا تو حکم ہے کہ پورا کرو، اور جو معصیت کی نظر ہے نافرمانی کی، کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں یہ نافرمانی کروں گا، اس کو چھوڑ دیا جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اور نظر کا کفارہ دے دیا جائے۔ نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے، 3 روزے رکھے جائیں، 10 مساکین کو کھانا کھلا دیا جائے، یا ان کو لباس پہنایا جائے، یا ایک غلام آزاد کیا جائے۔ قسم کا کفارہ یہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، اور حدیث میں آیا جو قسم کا کفارہ ہے وہی نظر کا کفارہ ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم
واللہ بما تعملون خبیر، اگر تم ظاہر کرو صدقات کو فنعم ہی، تو یہ بھی اچھا ہے، صدقہ ظاہر کر کے دو۔ عزیز بھائیوں، جو زکوٰۃ ہے نا، اس کو ظاہر کر کے دینا اچھا ہے، زیادہ ثواب ہے۔ چھپا کے دینا اس میں زیادہ ثواب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جس طرح اسلام کا رکن ہے، تو نماز جو فرض نماز ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھنا، اس کو واجب کیا گیا ہے۔ تو جس طرح اگر کوئی فرضی نماز چھپ کے پڑھتا ہے اندر، تو کہتا ہے کہ میں زیادہ ثواب لیتا ہوں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ نماز فرض کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، دکھا کے لوگوں کو، جماعت کے ساتھ، لوگوں کی موجودگی میں، یہ اصل حق ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کو بھی ظاہر کر کے دینا، تاکہ کسی کے دل میں خیال نہ آئے کہ یہ زکوٰۃ ہی نہیں دے رہا۔ تو جو نماز کی صورتحال ہے نا، زکوٰۃ کا بھی وہی ہے، زکوٰۃ ظاہر کر کے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرتے ہو صدقات کو، فنعم ہی، تو یہ اچھا ہے۔ دیکھو تبدو کا لفظ پہلے آیا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ، یہ چھپانے کا لفظ بعد میں آیا، چھپانے کا لفظ بعد میں آیا۔ ایک حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ ایک آدمی چھپا کے صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا، اللہ پاک اس کو سایہ دے گا۔ جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس سے مراد ہے نفلی صدقہ خیرات، زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو ظاہر کرنا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی۔ اب جو زکوٰۃ میں ڈنڈی مار رہے ہیں، ان کے پاس ایک بہانہ آ گیا کہ ہم جی خفیہ دے رہے ہیں۔ پھر اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جب کسی ادارے کے ساتھ تعاون کیا جائے تو پھر ظاہر کر کے زیادہ ثواب ہے۔ اگر کسی فرد کی مدد کرنی ہے، ایک انسان ہے، تو اس کو خفیہ طریقے سے مدد کر دیں تو اس میں زیادہ اجر ہے۔ یہ فرق ہے۔ اداروں میں تو کسی کی توہین نہیں ہے، نہ کسی کی کوئی مسئلہ ہے اس میں۔ ہاں، افراد کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہ دونوں آپشن رکھے ہیں۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپاتے ہو اور دیتے ہو فقراء کو، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ مٹا دے گا تم سے من سیئاتکم، تمہارے گناہ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ کوئی ظاہر دے رہا ہے، کوئی مخفی دے رہا ہے، اللہ پاک اس کی خوب علم رکھنے والے اور جاننے والے ہیں۔ یہ بھی دل میں نیت ہو سکتی ہے کہ مجھے دیکھ کر اور بھی کچھ صدقہ کرے گا، اعلان کر کے، ظاہر کر کے، اس میں بھی خیر نکل آتی ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نہیں ہے تم پر ان کو ہدایت دینا، اور لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب یہ ہدایت کا مسئلہ آ گیا، حالانکہ یہ 2 رکوع انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے بھی انفاق کا مسئلہ ہے، اس کے بعد بھی انفاق کا، پورے 2 رکوع ایک ہی عنوان پر ہے۔ درمیان میں ہدایت کا مسئلہ آ گیا کہ صدقات و خیرات اسی طرح کرو جس طرح اللہ کا حکم ہے، باقی لوگوں کو ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے کہ میں اس کو زکوٰۃ دوں گا یا صدقہ تو یہ ہدایت پر آ جائے گا، اس کا معاملہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی تم خرچ کرو گے خیر سے وہ تمہاری ہی جانوں کے لیے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، یعنی جو بھی خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے خیر سے، یوفّ الیکم، تمہیں پورا پورا دیا جائے گا،
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ 2 رکوع مکمل ہو رہے ہیں، اور جس طرح کئی بار آپ سن چکے کہ جب کچھ سورت مکمل ہوتی ہے تو اس سورت کی جو آخری آیت کریمہ ہوتی ہے وہ پوری سورت کا خلاصہ ہوتا ہے، خلاصہ۔ اس طرح جب رکوع مکمل ہوتا ہے تو وہ آخری آیت کریمہ پورے رکوع کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ 2 رکوع ایک عنوان پر جو مکمل ہو رہے ہیں، اب اس آیت کریمہ میں ان 2 رکوع کا خلاصہ، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا۔ یہ 6 صفتیں بیان ہوئی ہیں، 6 چیزیں ان لوگوں کی جن پر خرچ کیا جائے تو اجر زیادہ ہے۔ اور یہ 6 صفتیں 2 قسم کے لوگوں میں پائی جاتی ہیں، ایک وہ جو دین کے طالب علم، پڑھنے والے اور پڑھانے والے، سیکھنے اور سکھانے والے، اور دوسرے وہ جو 24 گھنٹے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ 2 قسم کے لوگ جن کے اندر یہ 6 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے اصحاب صفہ جو مسجد نبوی میں طالب علم تھے، اللہ کا دین سیکھتے ہیں اور ہر وقت وقف ہے۔ جب اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں وہ جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں، کسی مہم کو روانہ کیا جاتا ہے، کوئی قافلہ اور لشکر بھیجا جاتا ہے تو اصحاب صفہ کی تعداد کے مطابق کبھی کم کبھی زیادہ اس لشکر میں بھیج دیے جاتے ہیں، تو جہاد کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اور دوسرا جو 24 گھنٹے ہر وقت پڑھنے پڑھانے میں، یہ 2 قسم کے لوگ ہیں جن پر صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اس کا اجر زیادہ ہے بقیہ لوگوں کی بنسبت۔ اب اللہ پاک نے ان 2 رکوع کے اختتام پر اس کی چوٹی کو بیان فرما دیا، للفقراء، واسطے ان فقراء کے، یہ جمع ہے فقیر کی، الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ دوسری صفت ہے، جو بند کیے گئے، روکے گئے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، وہ محصور ہیں، بند کیے گئے، روک دیے گئے، دن ہے رات ہے ان کا یہی مشغلہ ہے، تعلیم، پڑھنا پڑھانا اور جہاد فی سبیل اللہ۔ آگے تیسری صفت ان کی یہ ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں وہ طاقت رکھتے سفر کرنے کی زمین میں۔ ضربن، سفر کرنا، چلنا پھرنا۔ جو آدمی کاروبار کرتا ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے سفر کرتا ہے، اور آج گوادر جا رہا ہے، کل پشاور جا رہا ہے، اگلے دن کراچی جا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو احصروا فی سبیل اللہ ہیں، وہ کاروبار کے لیے سفر کر نہیں سکتے، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، صرف اپنے مشن میں وہ سفر کر سکتے ہیں۔ جو جہاد والا ہے وہ جہاد کے لیے، اور جو پڑھنے پڑھانے والا ہے وہ پڑھنے پڑھانے میں سفر کر رہا ہے، تعلیم و تعلم میں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں وہ طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی، سفر کرنے کی زمین میں۔ یہ تیسری صفت ہے۔ نمبر 4، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں ان کو جاہل لوگ کہ یہ غنی ہیں، من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ جو مجاہد ہے وہ سوال نہیں کرتا، جو عالم ہے، جو طالب علم ہے، وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جاہل لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس بڑا مال ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل لوگ جو ہیں وہ ان کو غنی سمجھ لیتا ہے۔ کیوں؟ من التعفف، کہ وہ سوال نہیں کرتا، سوال سے بچتا ہے، تو جاہل لوگ کو گمان ہی الٹا کر لیتے ہیں۔ تو سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ اس قسم کا گمان کر لیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ،
خدمت کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، اچھے ذہن والے، اچھی سوچ والے، عالی ظرف، وہ بھی اللہ کے بہت سے بندے ہیں۔ آگے پھر نئی صفت ہے تعرفہم بسیماہم، تم ان کو پہچان لو گے ان کی علامت کے ساتھ۔ سیما کا معنی علامت، جیسے سورۃ الفتح میں ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہرے میں ہے۔ علامت کیا ہے؟ کہ ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اللہ کے دین کا، قرآن کا، سنت کا اور جہاد کا، چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ تعرفہم بسیماہم، ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ ان کے فقر اور تنگی کی وجہ سے ان کے چہرے سے نظر آ جاتا ہے کہ اس آدمی کو فقر ہے اور تنگی ہے، ایک یہ بھی تفسیر ہے۔ اور ایک جو پہلے عرض کی ہے کہ ان کے چہرے پر دین کا، اسلام کا اور پڑھنے پڑھانے کا اور جہاد کا نور ہوتا ہے، اس نور کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے الحافا، چمٹ کر سوال کرتے ہی نہیں، چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو سمجھو کہ عام اللہ کے بندوں نے چھوڑ ہی دی ہے۔ جو مانگنے والے ہیں، سوال کرنے والے، کسی بھی انداز میں لا یسألون الناس الحافا، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے چمٹ کر، اصرار کر کے سوال کرنا، مانگنا اللہ پاک کو یہ پسند نہیں۔ یہ 6 صفات ہیں ان لوگوں کی جن پر خرچ کرنے کے لیے اللہ پاک نے 2 رکوع کے اختتام پر اس آیت کو بیان فرمایا۔ اے لوگو، جب خرچ کرنا چاہتے ہو کسی قسم کا تو ان لوگوں کو دیکھ لو جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ 2 رکوع مکمل موضوع کر کے آخر میں پورے موضوع کا چوٹی بیان کر لی۔ اور 6 صفتیں للفقراء، فقیر۔ نمبر 2 الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ نمبر 3 لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ نمبر 4 یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ 5 تعرفهم بسیماہم۔ نمبر 6 لا یسألون الناس الحافا۔ یہ 6 صفتوں کے مالک ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو من خیر، خیر سے، نیکی سے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کا خرچ بھول نہیں گیا، اور فرشتوں کی دعائیں جو اللہ کے 2 فرشتے ہر روز نازل ہوتے ہیں صبح، اور ایک کے لیے دعا اور دوسرے کے لیے بد دعا، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ پاک اس کو جاننے والے، علم رکھنے والے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ 2 رکوع مکمل ہو گئے جن کے اندر ایک ہی عنوان بیان ہوا، انفاق فی سبیل اللہ کے لفظ سے، اور صدقہ کے لفظ سے، اور خیرات کے لفظ سے، اور قرض حسنہ کے لفظ سے۔ الفاظ مختلف ہوتے ہیں، مراد ایک ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح پہلے عرض کیا کہ ایک اللہ کا بندہ جس کو مدت سے ہم جانتے ہیں کہ اپنی آمدن کا 3 حصہ فی سبیل اللہ خرچ کر رہا ہے، اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی ملازمت ہے 6,000 کی، 7,000 سی، وہاں سے چلتے 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 اب دنیا کے کئی ممالک میں اس اللہ کے بندے کا کاروبار ہے، ایک نہیں کئی، بلکہ کئی بڑے اعظموں میں کاروبار ہے۔ چلا کہاں سے ہے؟ 6,000 سے، 7,000 سے، 3 حصہ فی سبیل اللہ۔ اللہ پاک نے بڑی برکتوں سے، اللہ تعالیٰ مزید ان کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اس پر عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔